السلام علیکم۔ آج کچھ دن کا وقفہ ہو گیا ہے سورہ بقرہ کا ترجمہ اردو میں جو میں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں ریکارڈنگ کی آپ کے۔ آج آیت نمبر 60 سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور رحمان اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 60۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے انہیں کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور قوم موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ ساتھ ہی ہم نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، مگر ایک دوسرے کی چیزیں غصب مت کرنا، زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا۔ آیت نمبر 61۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ یہی بات ہے تو کسی شہر کی طرف نکل چلو، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا، اور انجام کار ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگ گئے تھے، اور ان باتوں کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ آیت نمبر 62۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودیوں یا عیسائی یا سابی بے دین ہیں، ان میں سے جو بھی فی الحقیقت اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور عمل بھی نیک کیے، تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں سے اجر ملے گا، اور ان پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 63۔ اور اے بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت نمبر 64۔ مگر بعد ازاں تم اس عہد سے بھی پھر گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ آیت نمبر 65۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن چھٹی منانے کے قانون کے بارے میں زیادتی کی تھی، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ کہ تم پر دھتکار پڑتی رہے۔ آیت نمبر 66۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آئیں گے، اور اسے ڈرانے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ آیت نمبر 67۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ آیت نمبر 68۔ وہ کہنے لگے موسیٰ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر یہ واضح کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، لہٰذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ آیت نمبر 69۔ وہ پھر کہنے لگے موسیٰ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کے رنگ کی بھی وضاحت کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ آیت نمبر 70۔ وہ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے اس گائے کے
کی مزید وضاحت کی درخواست کیجیے، کیونکہ ایسی گائیں تو بہت ہیں اور مطلباً گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ آیت نمبر 71، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، جو نہ تو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح و سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے موسیٰ اب تم نے ٹھیک ٹھیک پتہ بتا دیا۔ اتنی لیت و لال کے بعد انہوں نے گائے ذبح کی، اگرچہ ایسے کرنے پر وہ دل سے آمادہ نہیں تھے۔ آیت نمبر 72، اور اے بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، پھر تم یہ الزام ایک دوسرے کے سر تھوپ کر جھگڑا کر رہے تھے، اور جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ آیت نمبر 73، پھر ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اسی ذبح شدہ گائے کے بعض اعضاء سے مارو، چنانچہ مقتول نے بول کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لے سکو۔ اللہ پاک ہم کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور کرینہ عطا فرمائے، آمین۔